امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی۔ 40 سال کی عمر میں آپ نے اپنی نبوت کا اظہار فرمایا، اللہ پاک کی طرف سے حکم مل گیا، حکم مل گیا میرے پیارے محبوب، اب آپ اپنی نبوت کو لوگوں کے سامنے بیان فرمائیے، لوگوں کے سامنے ذکر کر دیجئے، اور سب سے پہلے اپنے قریب والے لوگوں کو اپنا تعارف کروا دیجئے۔ آج تک محمد بن عبداللہ کے نام سے آپ کو جاننے والے، قریش سے آپ کو جاننے والے، آپ کے خاندان کی وجہ سے آپ کو جاننے والے، اب آپ نے تعارف کروانا ہے محمد الرسول اللہ کی نسبت سے، لوگوں کو بتانا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اظہار فرمایا۔ مردوں میں سب سے پہلے اپنے سب سے قریبی دوست، اپنے تعلق والے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی۔ فرمایا ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنایا ہے، اللہ پاک نے مجھ پر قرآن کو نازل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں اللہ پاک کا آخری پیغمبر ہوں، مجھ پر آسمان سے قرآن اتر رہا ہے، آسمان سے مجھ پہ وحی آتی ہے۔ فرمایا ابو بکر بتا اس بارے میں تیرا کیا خیال ہے، کیا مجھے نبی ماننے کے لیے تیار ہے، مجھے رسول ماننے کے لیے تیار ہے، کیا مجھ پہ ایمان لانے کے لیے تیار ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے آقا میں سوچوں گا نہیں، سوچنے کے لیے وقت نہیں مانگوں گا، نبوت کی دلیل کا سوال نہیں کروں گا، رسالت کی دلیل کا سوال نہیں کروں گا، میں نے آپ کے ساتھ بچپن گزارا، شروع سے آپ کے ساتھ رہنے والا، آپ کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی، آپ کو میں نے دیکھا، آپ کی امانت کو بھی میں نے دیکھا، آپ کی دیانتداری کو بھی میں نے دیکھا، آپ کی صداقت کو بھی میں نے دیکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق اسی مجلس میں عرض کرنے لگے آقا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ عرض کرنے لگے آقا جیسے میں آپ کو صادق مانتا ہوں، آپ کو امین مانتا ہوں، آج کے بعد آپ کو اپنا نبی اور رسول بھی مانتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کروایا، حضرت ابو بکر صدیق نے فوراً قبول کر لیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد عرض کرنے لگے آج تک تجارت میں ساتھ رہے، سفر کرنے میں ساتھ رہے، دن اور رات ہم نے ساتھ گزارے، آقا بتائیے آج کے بعد میری ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کو نبوت اور رسالت اللہ نے عطا فرمائی، مجھ پر بھی کوئی ذمہ داری ڈالیے، میں آپ کی طرف سے اسے ادا کروں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ابو بکر جو میرا کام ہے وہی تیرا کام ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا میرا کام، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا آج کے بعد تیرا بھی کام ہے، لوگوں کو اللہ کا قرآن پڑھ پڑھ کے سنانا ابو بکر یہ میرا بھی کام ہے، قرآن پڑھ پڑھ کے سنانا تیرا بھی کام ہے، آج کے بعد لوگوں کو اسلام کا تعارف میں بھی کرواؤں گا، ابو بکر تو بھی کروائے گا، اس محنت میں میرے ساتھ شامل رہے گا۔ حضرت ابو بکر نے اقرار کیا اللہ کے پاک پیغمبر اپنی زندگی دین پہ لگاؤں گا، اپنا مال دین پہ لگاؤں گا، اپنا دن بھی دین پہ لگاؤں گا، اپنی راتیں بھی دین پہ لگاؤں گا۔
اپنی پوری محنت کروں گا، پوری محنت سے دین کو آگے لے کر بڑھوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کا نتیجہ، آپ کے اسلام کی تبلیغ کا نتیجہ، دیکھو کتنے بڑے بڑے صحابہ، کتنے جلیل القدر صحابہ حضرت ابوبکر کی دعوت پر مسلمان ہوئے، حضرت ابوبکر کے کہنے پہ مسلمان ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر مسلمان حضرت عثمان کو جاننے والا، سخاوت کے لحاظ سے، مالداری کے لحاظ سے، شرم و حیا کے لحاظ سے، آقا کے دوہرے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بڑے جلیل القدر صحابی، اتنے بڑے مرتبے کا صحابی، حضرت ابوبکر صدیق حضرت عثمان کے پاس آئے، حضرت عثمان کو ایمان کی دعوت دی۔ حضرت ابوبکر کی صدیق کی محنت کی وجہ سے اللہ نے حضرت عثمان کو ایمان عطا کر دیا۔ اپنے وعدے کو پورا کیا، اپنے ایفا کو پورا کیا۔ ہم جیسا کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا کہ کلمہ پڑھ لیا بس گھر میں بیٹھ گئے، نمازوں کی پرواہ کوئی نہیں، دین کی پرواہ کوئی نہیں، اسلام کی پرواہ کوئی نہیں، کلمے کی پرواہ کوئی نہیں، نہ ہماری جان اسلام کے لیے، نہ ہمارا مال اسلام کے لیے، نہ ہم خود اسلام کے لیے، نہ ہماری اولاد اسلام کے لیے، نہ ہمارا گھرانہ اسلام کے لیے۔ ان صحابہ کرام کی زندگیوں کو بیان اس لیے کیا جاتا ہے، ان کی زندگیوں کو بتایا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ اپنے ایمان پر غور کریں، اپنے کلمہ پڑھنے پر غور کریں، ہم کس راستے پر چل رہے ہیں، ہماری زندگی کا رخ کیا ہے، ہماری زندگی کا طریقہ کیا ہے۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی سارا دن مکے کی گلیوں میں اللہ کی دین کی دعوت کو لے کے چل رہے ہیں، اسلام کی دعوت کو لے کے چل رہے ہیں۔ حالانکہ مکے کے سب سے بڑے تاجر حضرت ابوبکر صدیق ہیں، مکے کے تاجروں کا جب بھی نام آتا سب سے بڑا نام حضرت ابوبکر کا آتا۔ کپڑے کی تجارت کرنے والے، کپڑے کا کاروبار کرنے والے، کئی دکانوں کے مالک بنے ہوئے تھے، کاروبار کو بڑا وسیع کیا ہوا تھا۔ یہ نہیں کہا آقا میرے کاروبار کا کیا بنے گا، میری تجارت کا کیا بنے گا، میری مالداری کا کیا بنے گا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد عرض کرنے لگے آقا سب سے پہلے آپ کی ذات میرے لیے ہے، آپ کے بعد دوسرے معاملات کو دیکھوں گا۔ حضرت عثمان آپ کی دعوت پر مسلمان ہوئے، کتنا بڑا صحابی ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق ہی کی دعوت پر حضرت عبد الرحمن بن عوف جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا، بارگاہ رسالت میں لے آئے، عرض کرنے لگے آقا آج کی میری محنت حاضر ہے، آج کی میری محنت یہ ہے عبد الرحمن بن عوف کو کلمہ پڑھائیے، آقا یہ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہے۔ اتنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کے ایمان لانے کا سبب ابوبکر بنا۔ میں صرف چند صحابہ کا نام گنواتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کتنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں۔ حضرت ابوبکر کی دعوت پہ مسلمان ہوئے، حضرت ابوبکر کی محنت سے مسلمان ہوئے، دن رات محنت کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے۔ آقا مدنی نے آزاد لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دی، آپ نے غلاموں کو بھی دعوت دینے کا ارادہ کیا۔ فرمایا ابوبکر میرا دل چاہتا ہے
ہے جیسے آزاد لوگوں کو ہم نے اسلام کے اندر داخل کیا، کلمے کے اندر داخل کیا، یہ جو لوگوں کے غلام ہیں، غلامی کی زندگی گزارنے والے، میرا دل چاہتا ہے یہ بھی کلمہ پڑھیں، یہ بھی جنت کے مالک بنے، یہ بھی جنت کے وارث بنے۔ حضرت ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے آقا ان کو دعوت دینا آپ کا کام ہے، انہیں خرید کے آزاد کرنا ابو بکر کا کام ہے۔ میں یہ وعدہ کرتا ہوں جو بھی غلام کلمہ پڑھے گا ابو بکر مال لگائے گا، اپنے مال کے ذریعے سے خرید کے انہیں آزادی دوں گا، آزاد رہیں گے۔ آپ کی دعوت پر حضرت بلال جیسا عظیم صحابی مسلمان ہوا، امیہ بن خلف کی ماتحتی میں زندگی گزارنے والا، امیہ بن خلف کا غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبشہ سے تعلق رکھنے والے، بکتے بکتے مکہ میں آ گئے۔ امیہ بن خلف نے اپنا غلام بنا لیا، اللہ کے پاک پیغمبر کی دعوت کو سنا، اللہ کے قرآن کو سنا، حضرت بلال کو ایمان مل گیا، حضرت بلال کے دل میں ایمان اتر گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ قریب سے گزرے، حضرت بلال کو دیکھا تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا ہوا، انگاروں پر لٹایا ہوا، سینے پہ بڑا بھاری پتھر رکھا ہوا۔ اس تکلیف کے باوجود حضرت بلال کی زبان پر ایک ہی جملہ، اللہ احد، اللہ احد، اللہ کی ذات کا اقرار کرنے والے، اللہ پر اپنے ایمان کو ظاہر کرنے والے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا تپتی ہوئی ریت ہے، اوپر انگارے ہیں، حضرت بلال کو لٹایا ہوا ہے، سینے پہ بڑا بھاری پتھر رکھا ہوا، امیہ بن خلف مارتا جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب سے گزرے، فرمانے لگے او امیہ، او ظلم کرنے والے، ظالم انسان، ایک غلام پہ تو نے اتنا ظلم کیا، اسے تپتی ریت پہ تو نے لٹا دیا، انگاروں پہ تو نے لٹا دیا، سینے پہ اتنا بھاری پتھر رکھ دیا۔ امیہ بن خلف کہنے لگا تمہاری وجہ سے یہ بے دین ہو گیا، تمہاری وجہ سے ہمارے دین کو چھوڑا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے او ظالم، آج میں بلال کو خریدنے کے لیے آیا ہوں، یہ میں نے اپنے آقا سے وعدہ کیا ہے، جو غلام کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگا، جو اسلام کے اندر داخل ہوگا، ابو بکر اپنا مال لگا کر اسے آزادی دلوائے گا، اپنا مال اس پہ قربان کرے گا۔ امیہ بن خلف کو فرمانے لگے، فرمایا بتاؤ کتنا مال لوگے؟ اس نے کافی مال بتایا، ضرورت سے زیادہ بتایا، مجبوری کا فائدہ اٹھایا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جتنا مال مانگو گے ابو بکر دینے کے لیے تیار ہے۔ مال دیا، قیمت ادا کی، حضرت بلال کا بازو پکڑا، بارگاہ رسالت میں لے آئے، عرض کرنے لگے آقا آپ کا مسلمان بلال آ گیا، کلمہ پڑھنے والا بلال آ گیا، اسلام پر ایمان رکھنے والا بلال آ گیا، آقا میں نے اسے آزاد کر دیا، اب بتائیے کیا کرنا ہے؟ فرمایا ابو بکر بلال کو ہمیشہ کے لیے آزاد کر دو۔ یہ ہے اسلام۔ حضرت ابو بکر صدیق کی محنت، دن رات محنت بھی کرتے، جو کلمہ پڑھتا اسے آزاد بھی کرواتے، کیونکہ وعدہ کیا تھا کہ میرا جان بھی اللہ کے نبی پر، میرا مال بھی اللہ کے نبی۔ بند کر دیں اب گرمی ہو رہی۔ جان اور مال دونوں چیزیں کس پر؟ اللہ کے پاک پیغمبر پر۔ ہجرت کا وقت آ گیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دے دیا، فرمایا کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر لو۔ صحابہ کرام ہجرت کر کر کے مدینہ جانے لگے، تو حضرت ابو بکر صدیق بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ مسجد کے ساتھ آپ تعاون کریں، توجہ میری طرف رکھیں۔ عرض کرنے لگے کہ حضور
بڑے بڑے صحابہ ہجرت کر گئے تو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی ہجرت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ابھی تجھے ہجرت کا حکم نہیں ہے، کیونکہ ابھی مکہ چھوڑنے کا حکم مجھے بھی نہیں ہے۔ تو سمجھ گئے، عرض کرنے لگے کہ حضور کیا اس سفر میں آپ کے ساتھ جانا مجھے نصیب ہوگا؟ کیا میں آپ کے ساتھ جا سکوں گا؟ فرمایا ابو بکر اللہ نے تجھے روکا ہی اس لیے ہے کہ یہ سفر تو میرے ساتھ کرے گا، یہ سفر تیرا میرے ساتھ ہوگا، تو ہجرت میرے ساتھ کرے گا۔ لوگ اپنی اپنی ہجرتیں بیان کریں گے، میں نے اس طرح کی، میں نے دن کو کی، میں نے رات کو کی، ان حالات میں کی۔ فرمایا لوگ قیامت تک بیان کریں گے ابو بکر نے ہجرت پیارے محبوب کے ساتھ کی، پیارے آقا کے ساتھ کی۔ 4 مہینے انتظار کیا۔ کتنے مہینے؟ 4 مہینے انتظار کیا۔ صحابہ جا رہے ہیں، 4 مہینے کے بعد آقا دوپہر کے وقت تشریف لائے۔ فرمایا ابو بکر آج رات ہم مکہ سے مدینہ ہجرت کریں گے، آج ہم نے ہجرت کرنی ہے۔ عرض کرنے لگے آقا میں تو 4 مہینے سے ہی تیاری کر رہا ہوں۔ جب سے آپ نے فرمایا میں نے تو 2 اونٹنیاں بھی خریدی ہوئی ہیں، ایک آپ کے لیے ایک اپنے لیے۔ یہ ہے ابو بکر، پہلے آقا کے لیے سوچتے ہیں، بعد میں یہ نہیں کہ میں اپنی تیاری کر لوں بس۔ آقا نے فرمایا تو نے میرے ساتھ جانا ہے، تو سب سے پہلے آقا کے لیے سواری خریدی، پھر اپنے لیے خریدی۔ ہر کام پہلے آقا کے لیے پھر اپنے لیے کیا۔ آخر ہجرت والی رات آئی، آقا ابو بکر کے دروازے پر خود آئے۔ ہجرت والی رات ابو بکر کو اپنے ساتھ لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جتنا بھی مال تھا تقریباً 40,000 درہم، اتنی بڑی رقم حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں موجود تھی۔ ایک کپڑا زمین پر بچھایا، 40,000 درہم کو کپڑے میں ڈالا، اس کپڑے کو باندھا، اپنے سامان کے اندر رکھ دیا، اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، سارا کچھ یوں گٹھڑی بنایا تاکہ سفر میں آقا کے کام آتا رہے، وہاں مسلمانوں کے کام آئے گا۔ مدینہ میں مسلمان بے یارو مددگار ہوں گے، ان کو کھانے کی ضرورت ہوگی، سامان کی ضرورت ہوگی، مال خریدنے کی ضرورت ہوگی۔ اپنا سارا مال 40,000 درہم کی گٹڑی بنائی، یہ وہ سامان کے اندر ڈالی، آقا کے ساتھ ہجرت کو لیے تیار ہو گئے۔ ایک اونٹنی پہ خود سوار ہوئے، دوسری اونٹنی پہ آقا کو سوار کیا۔ چلتے چلتے غار ثور کے قریب آئے، ادھر سے دن کا اجالا پھیلنے لگا، دن کی روشنی پھیلنے لگی۔ پیارے آقا نے فرمایا ابو بکر دن کا اجالا ہو چکا ہے، اب ایک کافر ہمارا تعاقب کریں گے، ہمارے پیچھے آنے کی کوشش کریں گے، بہتر ہے اس غار کے اندر چلے، غار ثور کے اندر چلے، ہم یہاں پر اپنا دن گزاریں گے، حالات بہتر ہوں گے، اس کے بعد مدینے کا سفر کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنی سواری سے اترے، آقا مدنی کو سواری سے اتارا۔ اللہ اکبر، یہ پہاڑی راستہ، پتھریلا راستہ چلنے لگے، نبیوں کا نبی امام الانبیاء، اللہ اکبر، پتھروں پہ پاؤں رکھنے کی وجہ سے آقا کے قدمین سے خون نکلنے لگا، آقا کے قدمین سے خون بہنے لگا۔ جانثار وفادار ابو بکر صدیق کی نظر پڑی، عرض کرنے لگے آقا میرا دل یہ چاہتا ہے آپ سوار ہو جائیے۔ پیارے آقا نے فرمایا ابو بکر اونچائی کی طرف سفر کرنا ہے، غار کی طرف بڑھنا ہے، یہاں کوئی اونٹ نہیں چل سکے گا، گھوڑا نہیں چل سکے گا، کس کے اوپر سواری کروں گا؟ یوں ادب سے زمین پہ بیٹھ گئے، عرض کرنے لگے آقا جیسے میرا مال آپ کے لیے، میری جان بھی آپ کے لیے، ابو بکر کے کندھوں پر سوار ہو جائیے،
میرے کندھوں پہ بیٹھ جائیے۔ آقا سے 3 سال چھوٹے تھے، ادباً زمین پہ بیٹھے، اللہ کے نبی کے کندھے پہ اٹھایا، تقریباً 3 میل کا سفر کیا، 1 کلومیٹر نہیں، 2 نہیں، چند نہیں، 3 میل کا سفر کیا، آقا کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہوا، یوں پتھریلی زمین پہ چڑھنے لگے، غار ثور پر چڑھنے لگے۔ جنہوں نے حج کیا، جنہوں نے عمرہ کیا، جنہوں نے غار ثور کو دیکھا ہوا، انہیں اندازہ ہوگا غار ثور پہ چڑھنا کتنا مشکل ہے، غار ثور تک جانا کتنا دشوار ہے۔ اچھا بھلا صحت مند آدمی اکیلا نہیں چڑھ سکتا، وزن اٹھا کے چلنا تو دور کی بات ہے۔ یہ ابو بکر کا ایمان ہے، ابو بکر کی استقامت ہے، حضرت ابو بکر کی جانثاری ہے۔ 3 کلومیٹر تک آقا کو کندھوں پہ بٹھا کر لے گئے، غار ثور آ گیا، آقا کو زمین پر اتارا، آپ نے فرمایا ابو بکر غار کا منہ سامنے ہے، چلو اندر داخل ہو جاؤ۔ حضرت ابو بکر عرض کرنے لگے آقا غار ہے، نہ جانے اندر کتنے موذی جانور ہوں گے، نہ جانے اندر کے کیا حالات ہوں گے۔ سب سے پہلے ابو بکر غار کے اندر جائے گا، سب سے پہلے ابو بکر غار کے اندر داخل ہوگا، میں غار کی صفائی کر کے آؤں گا، غار کو بالکل صاف کر کے آؤں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق غار کے اندر آئے، غار کو صاف کیا، اس کے سوراخوں کو بند کرنے لگے، کپڑے پھاڑ پھاڑ کے ڈالنے لگے، اپنے تہمت کو بھی پھاڑا، سوراخوں کو بند کیا، آقا سے عرض کرنے لگے آقا اندر تشریف لے آئیے، غار بالکل صاف ہو چکا ہے۔ آقا مدنی آرام فرمانا چاہتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق نے ایک سوراخ پر یہ اپنی ایڈی مبارک کو رکھا ہوا، زمین پر بیٹھے ہوئے پیارے آقا نے فرمایا ابو بکر مجھے نیند آ رہی ہے، آرام کرنے کا ارادہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے دوسرے پاؤں کو آگے پھیلایا، عرض کرنے لگے آقا ابو بکر کا جسم حاضر ہے، ابو بکر کے جسم کو اپنا تکیہ بنا کے آرام کیجئے، میں پہرا دیتا رہوں گا، میں خیال کرتا رہوں گا۔ پیارے آقا نیند میں چلے گئے، ادھر سے ڈسنے والے سانپ نے ابو بکر کی ایڈی پہ ڈسا، جسم کے اندر زہر پھیلنے لگا، جسم کے اندر زہر سرایت کر گیا، لیکن اپنی ایڈی کو نہیں ہلایا، اپنے جسم کو نہیں ہلایا، اپنے پاؤں کو نہیں ہلایا، تاکہ آقا کی نیند میں خلل نہ آ جائے، پیارے آقا کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ یہ وہ صحابہ جو پیارے آقا کی نیند پر اپنی زندگی قربان کرنے کو تیار، اپنی حیات قربان کرنے کو تیار۔ ایک آج کا مسلمان نماز پڑھنے کے لیے تیار کوئی نہیں، مسجد کے قریب سے گزرے گا، ہر مسلمان کو معلوم بھی ہے نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے، پھر بھی نماز چھوڑ کر آقا کو تکلیف دیتے ہیں۔ ایک طرف ابو بکر ہے، اپنی جان کی بازی لگائی، پیارے آقا کی نیند کو خراب نہیں کیا، جب جسم کے اندر زہر پھیلا آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، اللہ اکبر، یہ آنسو بھی اللہ کو کتنا پسند آیا، آنکھوں سے نکلنے والا آنسو سیدھا اللہ کے نبی کے رخسار پہ گرا، رخسار مبارک پہ گرا تو پیارے آقا بیدار ہو گئے، فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ چہرے کو دیکھا، حالت بدلی ہوئی، رنگ بدلا ہوا، آنکھیں بدلی ہوئی، کیا ہو گیا؟ عرض کرنے لگے آقا لگتا ہے کہ پاؤں پہ ڈنگ ہے، زہر اندر جسم میں سرایت کر رہا ہے۔ آقا بیدار کھڑے بیٹھ گئے، فرمایا مجھے اٹھایا کیوں نہیں، مجھے بتایا کیوں نہیں؟ عرض کرنے لگے یہ تو ابو بکر کی ایک جان ہے، ابو بکر کی 100 جانیں بھی ہو تو آقا پہ قربان ہے، میں آپ کو بیدار کروں اپنی زندگی کے لیے کبھی نہیں ہو سکتا، نہیں اٹھایا۔ آپ نے فرمایا اچھا اپنی ایڈی کو قریب کرو، کہتے ہیں نا جیسا عمل ویسی جزا، انسان کی جیسی محنت ویسا اللہ کا انعام بھی پھر بڑا ہی ہوتا ہے۔ فرمایا ایڈی قریب لا، ایڈی کو قریب کیا، آقا نے اپنا لعاب لگایا، اللہ نے سارا زہر ہی ختم کر دیا۔
ایک قطرہ زہر کا باقی نہیں رہا، سب ختم ہو گیا۔ یہ وہ مرد قلندر، یہ وہ وفادار صحابی ہے جو اس مہینے میں، یہ جو چل رہا ہے مہینہ، کون سا مہینہ ہے؟ یہاں 90% لوگوں کو انگریزی مہینہ یاد ہوگا کہ جنوری چل رہا ہے، اور 5% لوگوں کو شاید یاد ہوگا کہ جمادی الثانی چل رہا ہے۔ یہ ہماری حالت ہے کہ ہم کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اسلامی مہینہ کون سا ہے اور رمضان کتنا رہ گیا ہے۔ کون سا مہینہ؟ جمادی الثانی۔ کون سا مہینہ؟ آج 20 تاریخ ہے، 22 تاریخ کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق کی وفات ہے۔ یہ پرسوں کی جو تاریخ ہے، اتوار کی، اس تاریخ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت، آپ کی وفات ہے۔ جب وفات کا وقت بالکل قریب آیا، اپنی بیٹی کو جو وصیتیں فرمائے، ان میں سے ایک وصیت صرف بتا رہا ہوں۔ فرمایا میری بیٹی خیال کرنا، اگر بیت المال کی کوئی ایک سوئی بھی میرے پاس ہو تو وقت کے خلیفہ کو واپس کر دینا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں بیت المال کی ایک بھی چیز موجود ہو۔ پھر یہ سوال کیا، خلیفہ بننے سے پہلے میرے پاس کیا تھا، بعد میں میرے پاس کیا کیا اضافہ ہوا؟ فرمایا سارا کا سارا عمر بن خطاب کو واپس لوٹا دینا، بیت المال میں جمع کرا دینا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور 3 کپڑوں کی، فرمایا میری بیٹی آقا کو کتنے کپڑوں میں کفن ملا؟ کتنے کپڑوں میں کفن ملا؟ عرض کرنے لگی ابا جان 3 سفید یمنی چادریں۔ کتنی؟ 3 سفید یمنی چادروں میں آقا کو کفن دیا۔ فرمانے لگے ایک تو یہی چادر جو میں نے پہنی ہوئی ہے، بیماری میں ایک چادر پہنتے تھے، اس پہ زعفران کے دھبے لگے ہوئے تھے، فرمائے ایک تو یہ چادر اتار لینا، اس کو دھو لینا، اس کے ساتھ 3 چادریں اور ملا کر ابو بکر کو کفن دے دینا۔ تو حضرت عائشہ رو پڑی، ابا اس چادر کو دھونے کی کیا ضرورت، ہم اتنے بھی غریب نہیں کہ نئی چادر نہ لے سکے۔ کیسے تاریخی جملے فرمائے نئی چادر کی ضرورت زندہ کو ہے، مردہ کو میرے لیے یہی کافی، دھو دینا، جو نہیں لینا چاہتے ہو وہ غریب کو پہنا دینا، بس یہی ابو بکر۔ آخری پیغام بھی کتنا حسین ہے، آج لوگوں کا مال دبا جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، اور وہ کیا فرما رہے؟ پرانی چادر میرے لیے کافی ہے، نئی لینے کی استطاعت ہے تو خرید کر کسی غریب کو ہدیہ کر دینا، میرے لیے کافی ہے۔ اللہ پاک ان صحابہ کی زندگیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔